اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. I welcome you all to this Zoom meeting session. Today is Sunday, 23rd of July 2023, and as we have been sharing an article on the WhatsApp group, and we were asking the ladies to make their learning and their points according to the article. But this time our format is little bit changed. We have given a topic, and in that topic, one has to write the points in a concise manner and a meaningful manner. And the person can share their learning over here in this platform. So I request Femida Abba, and the topic for today is the qualities of God-fearing women. So I asked Femida Abba to share her learning regarding this topic. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گاڈ فیئرنگ عورتوں کے کا جو میں نے سب سے پہلے قرآن میں جو اس ورس کو پڑھنا چاہ رہی تھی سورہ نساء کی یہ 34 ورس میں ہے کہ نیک بخت عورتیں قانتات ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی نظر میں وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوں. تو فرما برداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کل تو بہت سارے غلط کام بھی ہوتے ہیں، مرد بھی غلط کام کرواتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غلط کام مرد بھی کروا رہے ہیں یا کوئی بھی کہہ رہا ہے تو اس کو بھی کریں. فرما برداری کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. تو خدا کا ڈر، خدا کے لیے فرما بردار ہونا ہے. تو خدا کا ڈر رکھنے والی کسی عورت غلط اور صحیح کے فرق کو سمجھے گی. کیا غلط ہے اور مطلب دنیا کی سوچ ہوتی ہے اور ایک قرآن اور حدیث کی سوچ ہوتی ہے، ان دونوں سوچوں کے بیچ کے فرق کو سمجھے گی. تو خدا پرست عورتوں کا مطلب یہی ہے کہ وہ پہلے خدا کے حکم کو جانیں گی کہ کس معاملے میں خدا کا کیا حکم ہے، پھر معاملہ کرتی ہیں. ایک حدیث ہے کہ عورت مرد کے لیے سامان سکون ہے، اور اسی کے ساتھ وہ گھر کے اندر مرد کے نائب یعنی اسسٹنٹ کی حیثیت بھی رکھتی ہے. تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے جو دونوں قسم کی ذمہ داریوں میں پوری اترے. تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ ایک اسسٹنٹ جو ہوتا ہے وہ اگر ایماندار ہے تو جو باس جو آفس میں باس کے ساتھ ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے تو اپنے باس کو صحیح اور انصاف والی رائے دے گا، اور جو باس کے لیے ہر طرح سے ہر معاملات میں ایک سکون اور اطمینان کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہی معاملہ ایک خدا کا ڈر رکھنے والی نیک عورت کا بھی ہے. ویسے وہ اپنے گھر کے سبھی معاملات کا انتظام بہت ہی زیادہ کانشیسلی کرے گی. وہ اپنے گھر کو خدائی حکم کے اسٹینڈرڈ کے لیول پر لے جانے کے لیے اپنی پوری صلاحیت لگا دے گی، اور گھر اور اپنے ہسبینڈ کی کو گھر کے لوگوں کو، گھر کے ماحول کو اور اپنے ہسبینڈ کی جو بھی ان کی مشکلیں ہیں ان کی تکلیفوں کو مسرت میں بدلے گی. تو ہر ایک انسان کو خدا کے سامنے، مطلب یہ جاننا ہر عورت کو کہ ہم کو خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے ایک دن اپنی پروجیکٹ فائل لے کے. تو یہ ڈر جو ہوتا ہے وہ انسان کو ہر معاملے میں کانشیس کر دیتا ہے. تو اس طرح سے اگر ایک عورت وہ جو قرآن اور حدیث کے حساب سے اپنی پرورش کر چکی ہوگی تو اس کو گھر کے ہر فرد کے لیے اور ہر معاملے کے لیے کانشیسلی وہ ایکٹیو رہے گی کہ وہ کوئی بات ہو جاتی ہے گھر میں، اکثر تو لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تو وہ اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اگر پھسل جائے گی تو پھر وہ اس چیز کو سمجھے گی کہ مطلب یہ سنبھل سکتی ہے. تو بہت سارے لوگ جسے اپنی غلطی بھی نہیں مانتے ہیں، تو وہ ایسا ڈر رکھنے والا انسان اپنی غلطی کو سمجھے گا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل جو بھی ہم نے مطلب زیادہ تر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، عورتوں کو گھر میں زیادہ تر ایسا مزاج ہوتا ہے جو اپنے بارے میں زیادہ سوچتی ہیں. جو عورتیں ساری اپنا فائدہ دیکھتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے گروہ خواتین،
میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عقل اور دین میں کم ہونے کے باوجود وہ کسی دانشمند آدمی کی عقل کو اس طرح کھا جائے جس طرح تم عورتوں میں سے کوئی عورت کسی مرد کی عقل کھا جاتی ہے. تو یہ مولانا صاحب لکھتے ہیں یہ کوئی ایسی الگ سے ایک عورت نہیں ہے جو ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں جو خدا کا ڈر رکھتی ہیں، وہ اس طرح کا کام نہیں کرتی ہیں. تو جو عورت علم نہیں رکھتی، یہ عورت وہ ہے جس کی خود غرضی اس کے انصاف کے جذبے پر غالب آ جائے، وہ مرد کو مشورہ دیتے ہوئے سنجیدگی، دیانتداری اور انصاف کے تقاضوں کو بھول جائے اور صرف اپنی ذاتی فائدے کے لیے مرد کو غلط مشورے دے. ایسی عورت سماج کے لیے ایک مصیبت ہے. وہ اپنی اس نیگیٹو کوالٹی سے اپنے آپ کو جنت کے لیے نااہل بنا رہی ہے. کوئی عورت یہ کام اپنی حقیر فائدے کے لیے کرتی ہے، وہ مرد کے ذہن کو خاموشی کے ساتھ متاثر کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ مرد بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کے حقیر فائدے میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. وہ خدا کی طرف سے بہترین عقل لے کر پیدا ہوتا ہے، وہ علم و عمل کی دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے، مگر عورت کے فریب میں آ کر اس کے اندر ذہنی ترقی کا عمل رک جاتا ہے. اس کے لیے عملاً یہ ناممکن ہو جاتا ہے کسی بڑی بات کے لیے سوچے، کسی بڑے مقصد کے لیے مقصد کو اپنا نشانہ بنائے. تو یہ بات زندگی اتنی قیمتی ہے، اس کو اعلیٰ مقصد سے کسی کمتر چیز کے لیے نہ استعمال کیا جائے. یہ مولانا صاحب نے لکھا ہے. تو اس حدیث کو سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں جو کوالٹی عورت کی ہیں جس کے اندر خدا کا ڈر موجود نہیں ہوگا، وہ صرف خود کے بارے میں، اپنے حق کے بارے میں سوچنے والی ہوگی. تو ہم کو یہ جاننا ہے کہ صرف خدائی تعلیم جو ہے وہ انسان کو حیوان سے اٹھا کر اس قابل بناتی ہے کہ ایک عورت صرف اپنے پورے گھر نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن جائے گی. تو تعلیم کا مطلب ابھی ہم کو سمجھنا چاہیے کہ عام طور سے لوگ یہی جانتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ فارمل ایجوکیشن ہی ہے، اور سبھی اپنی بچوں کو، اپنی لڑکیوں کو فارمل ایجوکیشن کی بڑی بڑی ڈگریاں دلاتے رہتے ہیں. مگر ڈگری صرف یہ ڈگری جو ہے صرف اسی دنیا تک ہے. مولانا صاحب نے اس کو بہت بہترین طریقے سے کلیئر کر دیا ہے کہ انفارمل ایجوکیشن کے بغیر انسان جو ہے کی سوچ کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے. وہ حیوانیت کے ہی درجے پر رہے گا، اشرف کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا. لیکن یہ گاندھی صاحب کا ایک ویڈیو ملا تھا تو وہ بہت اچھا لگا مجھے. یہ بتا رہے تھے کہ ہندوستان کے ایک شخص مجھ سے ملنے آئے اور ان سے بات ہوتی رہی. وہ بہت ہی قابل آدمی تھے، مجھے اسکالر لگ رہے تھے مجھے کہ اسکالر ہیں یہ. تو ان سے پوچھا کہ کہاں سے آپ نے علم حاصل کیا. انہوں نے بتایا کہ میں تو 2 حرف بھی نہیں لکھنا جانتا ہوں، نہ پڑھ سکتا ہوں. میں تو علم رکھنے والوں کے ساتھ رہتا تھا. تو خالی علم رکھنے والوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ان کی صحبت کی وجہ سے ان کو اسکالر سمجھ رہے تھے. تو یہ بڑی ہی قیمتی چیز ہوتی ہے جو انسان کو اشرف بنا دیتی ہے. خدا کے علم کے ذریعے خدا کا ڈر حاصل ہو جاتا ہے. تو یہی انسان کی سب سے بڑی مطلب یہ انسان کو کی امپورٹنس کو بڑھا دیتا ہے. تو مجھے یہی سمجھ آنا تھا. آپ لوگ جزاک اللہ آپا، آپ نے بہت ساری ایسی پوائنٹس بتائی جو ایک دم بالکل ہمارے ذہن کو کھولنے والی باتیں آپ نے بتائی. جیسے کہ وومن کے اوپر کیوں اس کی کوالٹی، کیوں اس کی اتنی امپورٹنٹ اور اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ بلڈر آف ہیومینٹی ہے. اور چونکہ وہ بلڈر آف ہیومینٹی ہے تو گھر کا ایک فیملی کیا ہوتا ہے، ایک یونٹ ہے آف اے سوسائٹی. تو جب ایک وومن رسپانسبل ہوتی ہے، گاڈ فیئرنگ ہوتی ہے اور کانشیس ہوتی ہے اپنی ڈیوٹیز کی، تو ویسے ہی ایک جو اس گھر میں جو فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کی پرسنالٹی اور ان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی، چاہے اس کے بچے ہوں چاہے اس کے ہسبینڈ ہو. آپ نے ایک حدیث سے بھی یہ ثابت کیا کہ اگر کوئی عورت ایسی نہ ہو جو صرف اپنے ہی پہ فوکس ہو تو وہ کس طرح سے اپنے ہسبینڈ کو متاثر کر سکتی ہے اور وہ مصیبت ایک بن سکتی ہے ایسی فیملی جو اس سوسائٹی میں رہنے والی ہے. تو بہت اچھی لرننگ ہوئی آپ کی باتوں سے. میں ڈاکٹر سفینہ کو انوائٹ کرتی ہوں اپنی لرننگ کو شیئر کرنے.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سمجھتی ہوں خدا پرست عورت وہ ہے جو اللہ کے تخلیقی نقشے کو سمجھ چکی ہو, جو اسے پتا ہو کہ دنیا دارالامتحان ہے اور دو باتوں کا امتحان ہو رہا ہے. پہلا یہ کہ خدا کا سچا اعتراف ہم نے کیا یا نہیں, اور دوسرا یہ کہ دوسرے لوگوں کے معاملے میں ہم نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی یا نہیں. انہی دو چیزوں کا امتحان یہاں چل رہا ہے. تو جو عورت یہ سوچے گی کہ مجھے خدا کا سچا اعتراف کرنا ہے, جو خدا کو صحیح معنوں میں پہچان چکی ہوگی, دریافت کر چکی ہوگی, تو وہ ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھے گی, خدا کی بڑائی میں جیے گی. کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لیڈیز ہی ہوتی ہیں جو گھر میں تعویذ, جھاڑ پھونک اور شرک میں مبتلا کرنا, اور بھی چھوٹے موٹے اور جو کام ہیں, نعت خوانیاں اور یہ سب چیزوں میں ایکٹیو رہتی ہیں. تو اگر لیڈیز کے اندر معرفت کا لیول اتنا ہو کہ وہ جانے کہ خدا کیا ہے اور اس کی پاور کو کسی کے ساتھ ہم شیئر نہیں کر سکتے ہیں, اس کی پڑھائی میں ہی وہ جینے والی ہو جائے, تو وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو شرک جیسے اندھیرے میں نہیں ڈالے گی اور خدا کے فیصلے پر راضی ہونے والی ہوگی. تو اسے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ بیوٹیفیکیشن جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ اپنے آپ کو وہ ایکسیپٹ کرے گی وہ جیسی ہے. بیوٹیفیکیشن انسان تب کراتا ہے نا کہ وہ سوچتا ہے کہ کاش میرے ناک ایسے ہوتا یا میں ایسی ہوتی. اگر وہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر لے تو وہ اس طرح کی برائی سے بہت زیادہ بچ جائے گی. اور ایک اور آج کل سوسائٹی میں چیز چلی ہے باڈی شیمنگ, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ باڈی شیمنگ کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ ایک ایسے سٹینڈرڈ طے کر لیتا ہے کہ یہ باڈی آئیڈیل باڈی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اسی کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے. تو باڈی سے بہتر وہ اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کرے, اپنے انٹلیکٹ کو ڈیولپ کرے. ہیلدی رہنا ضروری ہے, بٹ یہ چیزیں اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے میں غرق کر دینا یہ اندھاپن ہے. اور دوسری بات, جب وہ دوسرے لوگوں کے معاملے میں سنجیدہ ہوگی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے کہ نہیں, وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھے گی, تو وہ ڈیوٹی کانشیس بن جائے گی. اپنے ہر شکایت کو وہ اپنے دل سے نکال دے گی, کیونکہ اس کو یہ ہوگا کہ اسے اپنے حقوق تو خدا سے لینے ہیں, اسے اپنے فرض ادا کرنے کی چنتا ہوگی, اور وہ گیور بن جائے گی پوری طرح سے. یہ جو کیریکٹر ہوتا ہے نا گیور کا, اس سے انسان بہت جلدی متاثر ہوتا ہے. کوئی بھی اگر صرف آپ کو یونیلیٹرلی دیے جا رہا ہے, اپنا اچھا اخلاق شو کر رہا ہے, تو مشکل ہے کہ متاثر نہ ہو لوگ اس سے ضرور متاثر ہوتے ہیں. اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ پازیٹیو پرسن ہے تو اس سے سب لوگ انفلوئنس بھی ہوتے ہیں. تو اپنے ایموشنز کو, ایگو کو سیکنڈری بنا دیا کسی نے, تو لوگوں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے, اور بہت زیادہ حقیقت پسندی آ جاتی ہے. جب ہم ایموشنز کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں تو ہم چیزوں کو حقیقت کے طور پہ دیکھ پاتے ہیں. تو یہ دو چیزیں خدا پرست عورت میں یا گاڈ فیئرنگ عورت میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گی, اور ایسی عورتوں کا گھر ڈیفینیٹلی سکون کی جگہ بن جائے گی, کیونکہ اس نے اپنی زندگی کو بامقصد بنا رکھا ہے. وہ پورا اس کا فوکس اس چیز پر ہے کہ کیسے گھر کا ماحول ٹھیک ہو, کیسے وہ بچوں کو اسلامی ماحول دے سکے, اور اس کا جو مورل کنڈکٹ ہے وہ خدا اور رسول کے بتائے ہوئے احکاموں کے پر بیسڈ ہوگا. وہ دوسروں کے لیے بھی وہی چاہے گی جو خود اپنے لیے چاہتی ہے. جیسے کہ کبھی بھی وہ غلط بیانی نہیں کرے گی, کسی سے جھوٹ نہیں بولے گی, زیادتی نہیں کرے گی. تو اتنی ساری جو چیزیں ہیں, جب اس غلطیاں تو ہوں گی, جیسے فہمیدہ آپا نے کہا کہ غلطی تو خدا پرست عورت سے بھی ہوتی ہے اور انسان ہے سب, لیکن ان چیزوں کا جب مائنڈ اویکنڈ ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کا ہونے کے بعد انسان پہچان جاتا ہے کہ اس نے غلط کیا. اور وہی شاید انسان کی سب سے بڑی بیوٹی ہے کہ وہ اگر پہچانے اور اس کو پچھتاوا ہو اور وہ توبہ کرے, تو یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو ایسے ہی عورتوں کے لیے تو مجھے لگتا ہے, جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا, کہ وہ بہترین رفیق حیات ہیں, اولادوں کے لیے بہترین ماں ہیں, اور ان کی شخصیت جو ہے وہ پوری طرح سے خدا پرست شخصیت ہے. اور اس کا بہترین اگزامپل ہمارے لیے ازواج مطہرات جیسے حضرت ہاجرہ
حضرت عائشہ ان میں دیکھنے کو ملتا ہے. حضرت ہاجرہ میں کتنا برداشت تھا، انہوں نے کتنا ساتھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہر حال میں وہ ساتھ دینے والی رہیں. دوسرا حضرت عائشہ کو بھی ہم سب جانتے ہیں، وہ بہترین انٹلیکچوئل پارٹنر تھیں. انہوں نے اتنی ساری حدیثوں کا ہمیں انٹرپریٹیشن دیا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ عورت کو اگر ہم اس لیول پہ لے کے جائیں کہ ان کو اپنا علم بڑھانا ہو، اپنا دین کی سمجھ بڑھائیں وہ عورتیں، اور اپنے اندر ایسی شخصیت بنائیں، تو وہ ضرور سوسائٹی کے لیے بینیفیشل ہوں گی. جیسے فہمیدہ آپا نے کہا، وہی عورتیں ہوں گی جو کہ نو پرابلم پرسن بھی بنیں گی، اور ان کے گھروں سے نکلے ہوئے افراد معاشرے کو بہتر بنائیں گے. میں یہی سمجھ پائی ہوں شبینہ. جزاک اللہ. Thank you, Dr. Safina, for the points that you have highlighted on. And the main virtues that you highlighted about the woman is dignity, patience, and generosity, courage, wisdom. جو آپ نے بتایا یہ ساری چیزیں اپنے ازواج مطہرات جو نبیوں کی جو وائفز تھیں، یہ ساری ایگزامپلس ان کے اندر یہ ورچوز ہمیں دکھائی دیتی ہیں. اور ہمیں بھی ایز اے CPS وومن ہمیں بھی انکلکیٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم سوسائٹی کے گیور ممبر بن سکیں، تاکہ ہماری سوسائٹی میں چینجز آ سکیں. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل بتا رہی ہوں کہ میں جس سوسائٹی میں رہتی ہوں وہاں پہ 133 فیملیز ہے، اور آئے دن بہت سارے جب اتنے سارے لوگ رہیں گے تو نیگیٹیوٹی تو ان بلٹ ہے، وہ کبھی نہ کبھی رہ کر کے ظاہر ہوگی. تو میں مولانا کی کوٹس ٹائم ٹو ٹائم اس کو شیئر کرتی ہوں واٹس ایپ گروپ میں. جیسے کہ آج کا ایک کوٹ آیا تھا کہ ایون ہیونگ اے گڈ اوپینین آف پیپل از اے ورشپ. یہ اتنا زبردست کوٹ تھا، 1 لائنر ہے، لیکن اگر آپ کسی کو یہ بات کہہ دیں وہ فوراً وہ انسان متاثر ہو جائے گا. تو میں نے آج یہ واٹس ایپ گروپ میں نے شیئر کیا، اینڈ آئی فیل سو گڈ کہ ایک لیڈی جو خود رائٹ ڈیوٹی کانشیس ہے، اپنی فیملی کے لیے صرف ڈیوٹی نہیں ہے لیکن بلکہ وہ سوسائٹی کے لیے بھی ڈیوٹی کانشیس ہو جاتی ہے. تو تھرو دس 1 لائنر میسج آف مولانا مجھے لگا کہ میں نے اپنی ڈیوٹی ٹورڈز دا سوسائٹی میں نے اس کو فارورڈ کیا ہے. میں نجمہ آپا کو انوائٹ کرتی ہوں اپنی لرننگ کو شیئر کرنے کے لیے. آپا آواز نہیں آ رہی ہے. نہیں ہے، نہیں آ رہی آواز، آواز نہیں آ رہی ہے. آ رہی ہے آپا، آ رہی ہے. آ رہی ہے تو ٹھیک ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا ٹاپک جیسے آپ سب جانتے ہیں خدا پرست عورتیں. تو مولانا نے اپنی کتاب عورت معمار انسانیت میں 206 پیج پہ وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے مطابق موجودہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے. مرد کا مرد ہونا بھی ایک ذمہ داری ہے اور عورت کا عورت ہونا بھی ایک ذمہ داری ہے. دونوں کے لیے کامیابی یا ناکامیابی کا ایک ہی معیار ہے، اور وہ یہ کہ دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں پوری اترے. تو اللہ قرآن میں ہمیں گائیڈنس دیتا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم کیا کریں. تو جو ہم سے چاہتا ہے اگر ہم اس گائیڈنس پہ چلیں گے تو ہم خدا پرست ہوں گے، اور اگر اس سے ہم ہٹیں گے یا ہم اسے جانیں گے ہی نہیں تو ہم خدا پرست کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ٹیسٹ کی دنیا ہے اس کا کرائیٹیریا جب تک ہمیں نہیں معلوم ہوگا تو ہم ٹیسٹ کیسے پاس کریں گے؟ کسی بھی امتحان کی تیاری اس کے سلیبس یا کیریکولم کو دیکھ کر ہی ہم کرتے ہیں. تو قرآن کی اس گائیڈنس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کو اپنی لینگویج میں ہی سمجھنا ہے، لینگویج میں ہی پڑھنا ہے، جس پہ مولانا بہت اسٹریس کرتے تھے. تو یہ صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے لیکن سمجھ کے پڑھنا بہت امپورٹنٹ. ابھی فہمیدہ صاحبہ نے سورہ نساء کی میں سے ایگزامپل دے کے کہ کیا ذمہ داری ہے. میں قرآن کی 33ویں سورت الاحزاب کی 35ویں آیت کو، اس میں اللہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک مرد اور ایک عورت دونوں
کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور دونوں کے لیے ایک ہی بات کہی ہے. تو ہم عورتیں سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور مرد سمجھیں کہ انہیں کیا کرنا ہے. کرائٹیریا دونوں کا ایک ہی ہے لیکن ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. تو یہاں پہ اس میں آیت میں 10 کوالٹیز یعنی 10 ورچوز اللہ نے بتائی ہیں. میں ان ورچوز پہ فوکس کر رہی ہوں. یہ پہلا ہے اسلام یعنی سبمیشن ٹو گاڈ، اللہ کی وحدانیت. تو ہم کسی کو اور بیچ میں نہیں لا سکتے. کوئی شرک ہم اگر کسی کو بھی بیچ میں لائیں گے تو ہمارے کتنے لوگ جیسے کسی بزرگ کو بیچ میں لے آئے، اور کتنی عورتیں یہ کرتی ہیں، تو یہ شرک ہے بالکل. تو اس سے ہمیں بچنا ہے. دوسرا ایمان یعنی فل فیتھ ان گاڈ. تو ہم پوری طرح سے اللہ پر ہی ٹرسٹ کریں، پورا اللہ پہ توکل کریں. یہ اور پوری محنت سے جو بھی ہمیں کام کرنا ہے اس کو ہم کریں، اور پھر ہم اللہ پہ چھوڑ دیں، وہی کرنے والا ہے. ہماری زندگی میں ہمیں کتنی بار ہم نے اگر سوچتے ہیں کہ بہت سے کام زندگی میں ایسے ہوئے کہ ہمیں لگتا ہے کوئی ضرور اللہ کی مدد ہوگی. تیسرا ہے قنوت یعنی اوبیڈینس. تو جو وہ ہم سے چاہتا ہے ہمیں وہی کرنا ہے. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. بیسیکلی وہ ہم سے جو عبادت چاہتا ہے اسپرٹ والی، اور دوسروں سے حسن سلوک. یہ کسی سیکوینس میں تو نہیں ہے لیکن اور آگے ہے صدق یعنی ٹروتھفلنس. تو ہمیں سب کو بہت ایمانداری سے، سچائی سے، ہم مذاق میں بھی بہت ساری غلط چیزیں کر لیتے ہیں، تو وہ ہمیں نہیں کرنا ہے. تو اور نیکسٹ از صبر یعنی پیشنس. تو صبر کی امپورٹنس پہ تو مولانا نے ہمیں بہت طرح سے سمجھایا ہے، اور اپنے لیکچرز کے تھرو، اپنی رائٹنگز کے تھرو صبر کرنا. اور کتنی ہی ایگزامپل دی ہیں کہ بڑی بڑی پرابلمس کیونکہ ہم صبر نہیں کرتے، ایک دم سے ریئیکٹ کر جاتے ہیں، تو چھوٹی سی چیز بڑی ہو جاتی ہے. تو یہ ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. اگلا ہے خشوع یعنی سنسیئرٹی. ہمیں اپنی نمازوں میں، دعاؤں میں، ہر عبادت میں اور اپنے بیہیویئر میں یہ خشوع لانا ہے، سنسیئرٹی لانا ہے. اس کے علاوہ صدقہ یعنی چیریٹی. تو قرآن میں جتنی جگہ نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. تو زکوٰۃ کے بارے میں اور سورہ توبہ میں کہ کرائٹیریا ہمیں بتا دیا گیا ہے زکوٰۃ کا. تو ہم بہت سنسیئرلی دیکھیں کہ ہم پوری طرح سے اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں. اور صدقے کے لیے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ ہم کیا اور دیں، تو وہ کہتے تھے کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے ہم وہ تو نہیں کرتے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ کوئی بھی اچھا کام اگر ہمارے ساتھ ہو تو ہم کوئی صدقہ نکال کے رکھ دیں، کوئی چیز بنا لیں، اسے ڈبے میں رکھ دیں کہ ہم صدقہ کر رہے ہیں، پھر اکٹھا ہو جائے تو دے دیں. کم یا زیادہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اور نیکسٹ ہے فاسٹنگ. تو فاسٹنگ کا بھی جو اس میں ورچوز دی ہوئی ہیں، فاسٹنگ کا ہم نے رمضان میں کافی ڈسکشن کیا ہے کہ ہمارا کیسا روزہ ہو، خشوع والا روزہ ہو، اسپرٹ والا روزہ ہو. اور پھر جو ہے وہ ہے ریمیمبرنس آف گاڈ، ذکر اللہ. تو اس پر مولانا نے کتنے ویڈیوز ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں. ان کے صرف جانماز پر بیٹھ کے یاد کرنا ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو دیکھ کر، نیچر میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر غور کرنا، اس کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے شکر کرنا. ایون اگر ہم اپنی باڈی کو دیکھتے ہیں کہ کیسے انوالنٹری فنکشنز ہوتے رہتے ہیں، آکسیجن ملتی رہتی ہے، ڈائجیشن ہوتا رہتا ہے، تو ہم ان باتوں کو کبھی بھی نہیں غور کرتے. تو ان سب پہ غور کر کے اگر ہم غور کریں تو ایک دم سے ہمیں شکر نکلتا ہے. تو یہ 10 ورچوز ہیں. تو ان ساری ورچوز میں پورا اسلامک فیتھ آ گیا ہے، اسلامک کیریکٹر اللہ نے اس میں ہمیں سمیٹ دیا ہے اس صورت میں.
اور یہی کرائٹیریا ہمیں آخرت بیسڈ لائف اور گاڈ اورینٹڈ لائف بناتا ہے. اس کرائٹیریا کے بیسس پہ ہمیں اپنا انٹروسپیکشن بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کتنا اللہ کے حکم کے آگے جھکتے ہیں. یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بیہیویئر میں بھی. ہم جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ صرف کہنے کے لیے ہے یا ہم اس کو اپنے بیہیویئر میں لا رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو منافقت ہو جائے گی. اس سے بہت ڈر لگتا ہے. تو اسے ہمیں اس طرح سے ہم انٹروسپیکشن کریں کہ ہم جو سوچ رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, وہ کرے بھی. تو اصلی چیز ہے ہمارے عمل, کیونکہ عمل ہی ہمیں, اللہ ہمارے عملوں کو دیکھے گا, ہمارے عمل کو دیکھے گا. تو ہم خدا پرست عورت کے عمل کر بھی رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, اس کا ہمیں جانچنا ہے, اس کا انٹروسپیکشن کرنا ہے, جس کا کرائٹیریا قرآن نے ہمیں قرآن نے ہمیں اللہ نے دے دیا ہے. اور پھر ایک بات اور جو ابھی اور لوگوں نے بھی کری کہ اگر خدا پرست عورت ہے تو اس کا گھر کا ایٹماسفیئر بہت ڈفرینٹ ہوگا, اس کے بچوں پہ اس کا اثر پڑے گا, گھر کا ماحول بچوں پر بہت اثر ڈالتا ہے. اور ہم لوگ جو ہیں سی پی ایس والی لیڈیز, وہ کتنے دن سے یہ سب کچھ سوچ رہی ہیں, اور کتنے لوگ اس کے اوپر پوائنٹ آف ریفرنس کر کے اپنی ایگزامپل دیتے ہیں, اس سے ہم لرن کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے سی پی ایس کی لیڈیز جو ہیں ان میں یہ کیریکٹر ڈیولپ ہو رہا ہے, اور ان کو اور سیریسلی اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اور یہ تو ورچوز ہیں, یہ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں پازیٹیوٹی ہمیں آئے گی, ہمارا انٹلیکچولی ہم ڈیولپ ہوں گے, کریشن پلان کو ہم سمجھیں گے. یہ چیزیں کر کے ہمیں یہ جو اور ساری پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں وہ بھی ہم کر پائیں گے. تو میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم تیرے تجھ سے ڈریں اور گاڈ فیئرنگ بنے اور خدا پرست بنے. جزاک اللہ. یہی میری لرننگ. Thank you, Appa. Thank you, Najma Appa, for sharing your learning. I would like to sum up what Najma Appa was saying according to the Surah Al-Ahzab, verse number 35. What are the qualities of a virtuous woman in Islam? Women are able to achieve to best degree of sincerity, faith, and piety, the same as men. They are equal in being Muslim, faithful, obedience, ability, truthfulness, tolerance, fear of God, and give alms, fasting, self-preservation, remembering God, and finally in extract of all virtues, which is piety. This is a summary. And Appa, would you like to say something? Fahmita Appa. ہاں شبینہ, جیسے تم نے ابھی بتایا تھا کہ پوسٹر ڈالا اور پھر تم کو اتنا اچھا لگا, سکون ملا, تو اسی پر مجھے کچھ کہنا تھا کہ ایک عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسلام میں عورت کے اندر ایک آفاقی ذہن ہونا چاہیے جو سب کے لیے سوچتا ہے. جیسے ہمارے جو ہسٹری میں جتنی بھی عورتیں آئی ہیں, جتنی بھی ساری بڑی بڑی وہ معمار انسانیت جن کو کہا جائے گا, تو اسلام کا یہ مطلب تھا کہ عورت صرف اپنے گھر, معمار فرزند, جیسے مولانا صاحب کہتے ہیں ہر عورت صرف اپنے بچوں کے لیے جیتی ہے, تو معمار فرزند نہ ہے بلکہ وہ معمار انسانیت بن جائے. جیسے تاتاری زمانے کی عورتیں تھیں, اسلام کی تبلیغ کے ذریعہ بنی رہیں, ان کی وجہ سے ہر گھر میں اسلام کا پورا من چرچا بنا رہا. تو یہی عورتیں جو انسانیت کے لیے آفاقی ذہن والی عورتیں, جو انسانیت کے لیے رحمت بن جائیں, یہی عورتیں ہیں جو کہ مطلب اسی میں سکون ملتا ہے نا. جیسے تم نے پوسٹر ڈالا تو تم کو سکون ملا, کتنی دور تک تم نے ایک اچھی چیز پھیلایا. تو اگر آج کل کیا ہوتا ہے کہ عورتیں صرف اپنے ہی بارے میں سوچتی ہیں, اتنی محدود سوچ ہوتی ہے ان کی, لمیٹڈ سوچ ہوتی ہے, اور اس کے بعد اس محدود سوچ میں وہ صرف زیادہ تر دوسروں کی برائی, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میری اپنی فکر میں زیادہ رہتی ہیں. اسی میں وہ اندر اچھی جو تعلیم ہوتی ہے, جو ایک بڑی چیز جس کو ملنا چاہیے, جو کرنے کے لیے وہ اس دنیا میں آئی تھی, جو ان کا مقصد تھا, وہ نہیں کر پاتی ہیں.
ان کی سوچ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر عورت ایک اس طرح کی زندگی جی رہی ہے کہ اپنے ماحول کے سے جو اس کو ملا، جب ماں باپ نے ہی تعلیم نہیں دیا تو پھر لڑکیوں نے نہیں دیا، لیا کہاں سے لیتی؟ تو جب گھر میں ایسی چیز نہیں ہوئی تو ایسا ہوا. تو ساری چیز جو ہے سوچ سے ہی بنتی ہے. مولانا صاحب ہمیشہ رائٹ تھنکنگ کے بارے میں زور دیتے تھے کہ انسان کی سوچ صحیح ہوتی ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، تمام لوگوں کے لیے رحمت بن جاتی ہے. صحیح سوچے وہ صحیح علم سے ہی آتا ہے. ابھی میرے پاس ایک فزیوتھراپسٹ آتا تھا تو بہت جو ہے لیٹ رہتا تھا، وہ ہمیشہ ٹائم سے نہیں آتا تھا. تو ایک دن میرا تو ہر چیز ٹائم سے ہوتا ہے تو مجھے میرا ٹائم ڈسٹرب ہو جاتا تھا. 3-4 دن ہو گیا تو ایک دن میں نے جو ہے اس سے بس اتنا کہا کہ آپ اپنا ٹائم میں آپ کا پروفیشن ایسا ہے، آپ ٹائم کو مینج کریے. اگر آپ ٹائم سے کسی کسٹمر کے پاس نہیں جائیں گے تو مطلب آپ اپنے لیے کریے، میرے لیے نہ کریے، لیکن آپ کو ٹائم کی پابندی کرنا ہوگا. تو اس طرح سے میں نے کچھ ایسی سمجھایا اس کو تو اس نے بہت غور سے سنا. پھر کہتا ہے کہ مطلب میم آپ نے اتنے اچھے سے یہ بات کہی، اکثر لوگ مجھے اس طرح سے بولتے ہیں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، لیکن آپ نے اتنی اچھی سے یہ بات کہی جو مجھے ٹچ کر گئی. نان مسلم تھا وہ، اور آپ پھر میں نے کچھ بات کری اس سے اور مولانا صاحب سے ریلیٹڈ اس طرح، تو اس نے کہا کہ آپ اتنی اچھی بات کرتی ہیں، آپ کیوں نہیں پورے سب جگہ پھیلاتی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ کوشش کرتی ہوں پھیلانے کی. تو اس طرح سے پھر اس کو میں نے بہت ساری کتابیں دیا اور سارا اس کو بتایا. تو یہی ایک چیز جو اس کو ملی، تو ایک مطلب ایک کام کرنے آتا تھا، پھر اس کو ایک چیز ملی، وہ آگے بڑھا. ہم خالی اپنے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں. جیسے میں اکثر دیکھتی ہوں کہ عورتیں جاتی ہیں کسی کے گھر بھی جب جائیں گی تو صرف اپنے گھر کی پنچایت لے کے، جس کو کہتے ہیں نا وہ لے کے بیٹھ جاتی ہیں، یہ ایسا ویسا، یا تو پھر کپڑا، کھانا، فیشن، یہ اس طرح کی بات. کوئی بھی ایسی بات نہیں جو کہ اس سے کسی کو کچھ ملے. اور اگر میں تو ایسے محفل میں اللہ کا شکر ہے بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتی، نہیں جاتی ہوں. اگر کبھی کوئی میرے گھر میں آ گیا اور کبھی میں نے اس کو ٹرن کیا کہ میں اس سے ادھر سے میں ادھر گھماؤں تو وہ بات کاٹ کے دوسری بات کرنے لگتی ہیں. مطلب وہ سننا ہی نہیں چاہتی ہیں تو پسند کیوں کریں گی؟ تو وہ بات کاٹ کے دوسری بات کرنے لگتی ہے. تو جو بتانے والا ہے وہ چپ ہو جاتا ہے. لیکن وہ ایک نان مسلم تھا، اس نے اس طرح سے اس کو لیا، مجھے اتنی خوشی ہوئی. اور جیسے تم کہہ رہی تھی نا کہ پوسٹر ڈالا، تو وہی اپنے کو سکون دینے کے لیے بھی انسان کو خود اسی سے آدمی سکون پاتا ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے دنیا میں سکون پانے کا. تو بس یہی مجھے کہنا تھا. جی ڈاکٹر سفینہ پلیز شیئر یور. میں فہمیدہ آپا سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپا کہ جس طرح سے اتنے بہترین اگزامپلز ہیں اسلام میں عورت کے بارے میں، اور ہم لوگوں نے سورہ احزاب کی آیت سنی اور سورہ نساء کی آیت سنی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیشہ سے عورت کو چاہا کہ وہ ورچوس بنے، گاڈ فیئرنگ بنے. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا، اور کیوں عورتیں آج اس طرح سے مٹیریلسٹک لائف جی رہی ہیں، بچوں کے لیے جی رہی ہیں؟ اس کا کوئی وجہ ہو آپ بتا سکتی ہیں؟ جی ڈاکٹر سفینہ، ہم لوگ کو یہی پتا ہے کہ علم نہیں ملا. جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ مردوں نے عورتوں کے ذہن میں جو ہے یہ جو ایک ذہن بنا دیا، ان کو تفریح کی طرف لے گئے. انہوں نے اپنے لیے اس کو تفریح کا ذریعہ سمجھ لیا. یہیں سے شروعات ہی میرے خیال ہوئی ہوگی، جب مردوں نے ہی نہیں اپنی علم کو سمجھا تو انہوں نے کیا دیا. مردوں کی بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ علم سیکھتے، اور جیسے کہ مولانا صاحب نے اپنی کتابوں میں سب بتایا کہ مرد کو انٹلیکچوئل پارٹنر کیا ہوتا ہے. تو اگر دونوں میں سے ایک بھی صحیح ہوتا تو دونوں ایک دوسرے کو صحیح کر سکتے تھے، لیکن آج دونوں ایک دم گڑبڑ ہے نا. تو علم ہی نہیں ہے. ساری بات یہی ہے، ہمیں علم بہت زیادہ سیکھنا ہے اور دوسروں کو بتانا ہے. مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جب آدمی خدا کا ڈر جب ہی ہوتا ہے جب علم سیکھتا ہے. جب علم ہی نہیں ہے تو سیکھے گا کیا؟ اور آج ذہن ایسا بن گیا ہے کہ جیسے ابھی میں کہہ رہی تھی کہ وہ بتانا چاہو عورتوں کو تو وہ سننے کی کوشش بھی نہیں کرتی ہیں. بلکہ مرد ایک بار سنے گا، عورت بالکل بھی نہیں سننا چاہتی ہے. وہ اتنا زیادہ اس تفریح میں مشغول ہو چکی ہے کہ اس کو پسند ہی نہیں ہے. قرآن کی کلاس بہت آج کل مشہور چیز ہے، ہر انسان قرآن کی کلاس لے رہا ہے. لیکن جو قرآن کی کلاس لے رہی ہیں ان عورتوں سے بھی بات کریے
جب تک کلاس لیتی رہتی ہیں، لکھتی رہتی ہیں، یا بعد میں لکھ لیں گی یا کان میں لگائے رہیں گی، اس کو لکھ لیں گی، اپنا کام کرتی رہتی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں یا کوئی کر رہی ہیں، کان میں لگا ہے، ایک اسپریچل چیز مل رہی ہے، اور پھر ہوا میں قرآن کی کلاس لے رہی ہوں، بس اتنا ہی ہوتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک ورڈ جسے مولانا صاحب کہتے تھے کہ اگر اس کی ایک ورس بھی اگر ایک انسان کے اندر چلی جائے، واقعی اس کی خوراک بن جائے، تو انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ بس یہی میری سمجھ میں آتا ہے، آپ اور بہتر سے بتا سکتی ہیں۔ اس میں مجھے جی بھی کچھ کہنا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ زیادہ تر لوگ قرآن کا صرف پڑھتے ہیں قرآن کو عربی میں، تو جب وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم بھی جب کالج وغیرہ میں تھے تو ہم نے اگر نماز پڑھ لی، دعائیں پڑھ لی، تو ہم سوچتے تھے اب ہم نے اپنا یہ کام تو کر لیا، اب چلو کام۔ مولانا نے آ کے یہ بتایا کہ ریلیجن جو مطلب قرآن کو سمجھ کے انڈرسٹینڈ کر کے ہمیں ہر چیز میں وہ کرنا ہے۔ تو زیادہ تر لوگوں کو اس کے مطلب ہی نہیں پتا ہے، سمجھ ہی نہیں بنی ہوئی ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو پھر وہ جب سننا سنانے سن کے جو ریلیجن کرتے ہیں، اسلام بس ہمارا جو ہمیں ماں باپ نے بتا دیا، جو جس نے بتا دیا، تو وہ چیزیں بدعتیں کتنی پاپولر ہیں، کتنی زیادہ ہیں، تو وہ بدعتیں دیکھ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم اسلامک کام کر رہے ہیں، تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ سمجھ کے پڑھیں قرآن۔ یہ میرا سوچنا ہے، جو ڈاکٹر سفینہ کوشچن کر رہی ہیں اس کے لیے۔ جی آپ صحیح سمجھ میں آیا کہ ان اویئرنس، علم کی بالکل، کمی، یہ سب سے بڑا ریزن ہے عورتوں کو ڈیریل کرنے کے لیے۔ عورتوں کیا، جیسے آپ نے کہا، مردوں کا بھی یہی سب حال کو ہے، بھی، ہاں سب کا، لیکن ہم کیونکہ عورتوں سے متعلق بات کر رہے ہیں تو عورتوں کے لیے پوچھ رہی تھی میں۔ آپ ایک اور چیز میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، مطلب میں چاہ رہی ہوں کہ وہ ڈسکس ہو کہ تھوڑا سا جو جس طرح سے حضرت عائشہ کا ہے رول، اس طرح کا رول انٹلیکچوئل پارٹنر کا رول وہ کیسے ایک عورت کر سکتی ہے، اور ان کے ساتھ مطلب میں ان کی تھوڑی سی بارے میں جاننا چاہتی ہوں، حضرت عائشہ کے بارے میں اگر آپ تھوڑا ڈسکس کریں۔ آبا، جہاں تک ڈاکٹر سفینہ آپ کے سوال کا جواب ہے، میں اپنی ایکسپیرینس سے جو میری ایکسپیرینس ہے اس سے میں اپنی جواب آپ کے جواب کو دینا چاہتی ہوں کہ دس سوسائٹی از مور اور لیس اے ویری patriarchal society. Like for a woman, the deciding factor when she is not married is the father, and after the marriage it's the husband. So more or less ان کے جو رولس ہیں وہ بہت ڈیفائنڈ ہیں، اور فادر پہلے ہی بتا دیتے ہیں تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اینڈ وین شی گیٹس میرڈ ہسبینڈ بتا دیتے ہیں، ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو ان کی پوٹینشیل اگر ہوتی بھی ہے، دو شی از ایجوکیٹڈ، بٹ اسٹل بیکاز آف دا لمیٹیشن سیٹس بائی دا سوسائٹی، وہ ان کی جو صلاحیت ہے، جو ان کی پوٹینشیل ہے، وہ ابھر کے نہیں آتی ہے۔ اینڈ دس کوڈ بی ون آف دا ریزن that a woman always knows کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ سیکر ہو بھی سکتی ہیں، لیکن چونکہ جو ایک گائیڈ لائن سیٹ کی ہوتی ہے ان کے سماج کی طرف سے، اپنے فادر کی طرف سے اور اپنے ہسبینڈ کی طرف سے نا، وہ اپنے آپ کو لمٹ کر لیتی ہیں۔ ایون اف شی وانٹس، بیکاز آف دا لمیٹیشنس آف دا سوسائٹی، شی از ناٹ ایبل ٹو فلائی، بیسیکلی شی از ناٹ ایبل ٹو فلائی۔ تو دس کوڈ بی ون آف دا ریزنس کہ ان کے وہ ڈیریلمنٹ ہو جاتا ہے ان کے، چونکہ وہ چاہ کے بھی بہت کچھ نہیں کر پاتی ہیں، تو ان کے جو وہ کرنا چاہتی ہیں سوسائٹی کے لیے، اپنے سماج کے لیے، تو وہ ڈیریلمنٹ ہو جاتا ہے ان کا۔ آئی تھنک دس از واٹ آئی کین انڈرسٹینڈ۔ شبینہ، یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں تک مولانا صاحب نے ہمیں جو تربیت دی ہے، تو مولانا صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بقدر استطاعت جو ہمارے بس میں ہے یا جو ہم کیپبل ہیں کرنے کے، اس کی پوچھ ہوگی، اور ہمارے بس سے باہر جو بات ہے وہ اس کی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے ہی نہیں۔ تو اگر وہ عورت جیسا آپ بتا رہی ہیں کہ اپنے ہسبینڈ یا اپنے فادر سے سپریسڈ ہے، اس کے پوٹینشیلز نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن میں صرف اتنا سوچتی ہوں کہ اگر اس کو علم ہوگا، وہ جانے گی،
تو جو اس کی کیپبلٹی ہے وہ اپنے آپ کو تو پازیٹیو پرسنالٹی بنا سکتی ہے. وہ اپنی زندگی میں تو سنجیدگی اور سادگی کو اپنا سکتی ہے. یہاں پہ ہم لوگ جو سوچتے ہیں ہم دوسروں تک پہنچانے کا تبھی سوچ پاتے ہیں جب ہم خود اپنے اندر چینج لائیں. تو وہ عورت چاہے وہ کسی بھی طرح سے دبی ہوئی ہو, اس میں اتنا تو اپنے انڈیویجول کو بدلنے کا تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک کے اندر موقع ہوتا ہے, اور اسی کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. میں شاید صحیح کہہ رہی ہوں یا نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, مجھے تو ٹھیک لگ رہا ہے. اور بھی لیڈیز یہاں پہ جڑی ہوئی, دوز who want to share their learning and they want to give their opinion, kindly do so by raising their hand. I will call out the name if they want to say something. You are mute, Aisha. السلام علیکم ایوریون. میری جو لرننگس ہے, اگر if I'm not clear آپ بتا دیجئے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. The qualities of God-fearing women. What is fear? Fear is a psychological feeling. It's a human emotion. When we think if we lose something valuable in life, and our life will be miserable and meaningless once it lost. That is called fear. Believing in God is a self-discovery. It transforms one's soul spiritually. He or she cannot imagine their life without God. They always ready to sacrifice anything for God's mercy, but they never want to leave God for anything. Without God, they do not take breath. They connect with God deeply. It is called God-fearing. In this process, there are two major facts. One is intellectual development. Number two is character building. First one needs a prepared mind and deep study and keen observation. It increases her faith in God every minute. One should save himself from distractions to attain intellectual development, and she needs to adopt the formula of simple living and high thinking. The second one depends on one's own struggle. Man is born in nature, but he has been deconditioned throughout the years by the surroundings which he lives. So she needs self-introspection. God loves gentle people, and he likes honesty, sincerity, duty conscious, kindness, and many more good ethics. So if we want to connect with God and seek God's mercy, then we need to adopt all of these into our character. So we should eliminate the wrong one and follow the right one. It requires a lot of patience and self-hammering, but no need to worry. Allah helps those who help themselves. He changes those who wants to change themselves positively. We can find a list of women in the history. Hazrat Khadija, Aisha, Salama, Maryam, Asya. These people were managed their emotions in good manner. They utilized their reason instead of emotions. تو یہی میری لرننگ ہے. اگر کچھ آپ بولیے اس کے بارے میں, جہاں تک میں نے سمجھ پائی, پلیز ایڈ یور پوائنٹس. جزاک اللہ. Anyone who wants to add more to these points? شبینہ نہ بتائیں, میرا بہت دیر سے نیٹورک خراب ہے. آپ کی دو جگہ سے آواز آ رہی ہے, دو جگہ سے صاف نہیں آ رہی.
پتہ نہیں کیا Yeah, 2 logins are there, Appa. ہاں اب بتائیں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں آواز وہ مجھے کچھ سنا نہیں. میں نے آپ نے کچھ کوشچن کیا تھا عائشہ کا, میرے سمجھ میں بھی نہیں آیا. آپ جواب دیجیے. عائشہ کا آپ نے سنا ہوگا, اس لیے نیٹ ورک بہت دیر سے خراب ہے. اچھا ہاں نہیں وہ تو ہم نے اس کی میں حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ بہت امپورٹنٹ ان کا ایک رول تھا اسلام میں, اور ان کی خوبیاں کیا تھی. ان کی ایک حدیث میں نے سب سے پہلے وہ آپ ہی کے ذریعے سنی تھی. ان کی حدیث نہیں, ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک کرتا پہنا اور وہ بار بار شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی. تو وہ ایک بار مجھے اچھے سے جب آپ اس کو بتائیے, وہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے واقعہ. تو ان کا اس سے کیریکٹر سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہوتی ہے خدا پرست عورت. جیسے مولانا صاحب نے لکھا ہوا ہے نا کہ عورتوں کے اندر ایک مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنائے رکھا ہے جو اپنے آپ کو تزئین کرنا, اس میں ورڈ ہے اردو کا, کہ اپنے کو سجانا سنوارنے کا ایک مزاج میں ہے عورتوں کے. تو اسی مزاج کی وجہ سے عورتیں اپنا اس کو جب مرد نے بڑھاوا دیا تو وہ ادھر ہی چلی گئی. لیکن وہ مزاج کو مرد کا کام تھا کہ اس مزاج کو نمائشی چیزوں سے ہٹا کے دماغی مطلب اس کا سوچ اس کی جو ہے اس کی بڑھانا, اس کو انٹلیکچولی اس کو ڈیولپ کرنا. تو وہی چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جب انہوں نے کرتا پہنا تو انہوں نے اپنے کو شیشے میں دیکھا اور تھوڑا اس طرح سے وہ اپنے کو شو کیا. تو ابو بکر رضی اللہ نے کہا تم یہ جو کر رہی ہو تم یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناگوار گزرے گا. ابھی دم سے ٹائم نہیں یاد آ رہی ہے. اور انہوں نے جب کرتا بدلا, بہت ڈر گئی وہ, جب کرتا انہوں نے دے دیا, صدقہ کر دیا, تو انہوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ نے کہ شاید یہ تمہارا گناہ کا کفارہ بن جائے. یعنی کہ یہ بات مجھے سب سے زیادہ تو یہی والی لگی کہ گناہ کا کفارہ, یعنی کہ ہم لوگ تو کتنا گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کرتے میں گناہ کا کفارہ ادا ہو رہا تھا. یہاں مطلب پر تو ایک کرتے کی خوبصورتی سے وہ متاثر ہوئی, اور ہم کتنی چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. بہت بہت. تو آپا اس سے مجھے ایک ان کے حضرت ابو بکر ایز اے والد, ان کا رول بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی بیٹی کو بتایا اور کیسے وہ گائیڈ کیا. بہت بڑی بات ہے کہ خود بینی سے نکال کے اسے انہیں وہ بتائی بات کے باہر نکلے. بہت بڑا یہی تو ہے کہ مثال ہے. وہ باپ تھے, پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اہلیہ ہوئی, تو پھر انہوں نے ان کے ساتھ ان کی تربیت کس طرح سے ہوئی کہ وہ رسول اللہ کے ختم ہونے کے 50 سال تک وہ لوگوں کو بتاتی رہی. تو یہی ایک ایسا رول تھا جو کہ آج تک ہمارے لیے مثال بن گیا. آج ہم کم سے کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ جو چھوٹی چیزیں جس کی وجہ سے ہم, جس میں وہ چھوٹی چیزیں جو جیسے کپڑا ہی ہو گیا, اس میں اتنا زیادہ فیشن کے پیچھے بھاگتے ہیں. فلانے کون ہیروئن نے یہ کپڑا پہنا تو ویسے ہی آ جاتا ہے مارکیٹ میں بھی, اور پھر لوگ اس کو بھی خریدنا شروع کر دیتے. مطلب وہی ایک سوچ, یہ چیز انہوں نے کیا تو پھر وہی لے کے چلنے لگتی ہیں. جہاں کرنا کیا ہے اور مقصد کیا ہے وہ زندگی کا, وہ اس پر بالکل بھی نظر نہیں. اور وہ سارا انٹرسٹ جو ہے ادھر چلا گیا. اس انٹرسٹ کو کس طرح سے وہاں سے اپنے آپ خود ایک انسان خود ہی کر سکتا ہے کہ وہ خود اس کو اپنے آپ کو جو ہے وہاں سے کھینچ کے لائے, اور اپنے کو خدا پرست عورت اگر ذرا سا بھی اس کے اندر فطرت میں اس کے زندہ ہوگی تو وہ یہ کام کر سکتی ہے. ایک جگہ میں نے مولانا صاحب کی اس میں پڑھا تھا کتاب میں, ابا خاتون اسلام میں شاید, کہ یہ جو نیوڈیٹی ہے یا جو یہ کمپٹیشنز ہیں, بیوٹی پیجنٹ ہیں, یہ سب بھی مردوں کی طرف سے ایک ایکسپلائٹیشن ہے عورت کا. وہ عورت کو استعمال کر رہے ہیں, اور عورت سمجھ رہی ہے کہ وہ میری آزادی کا حصہ ہے. اگر وہ صحیح طرز فکر سے سوچے تو سمجھ آئے گا کہ وہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہے, اس کی باڈی کو یوز کیا جا رہا ہے, اور عورتیں اس چیز کو اپنا فریڈم مانتی ہیں کہ وہ الٹا سیدھے نمائش بن کے گھومیں. اس کی ایک مثال بھی تو ہے ڈاکٹر سفینہ, ان سے فرعون کی بیوی آسیہ نام تھا نا ان کا, جی, تو انہوں نے شاہی محل کا جو رتبہ, جو مطلب ایک لگزریس لائف تھی ان کی, اس کو چھوڑ کے جنت کو امپورٹینس دی. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم جب
وہی میں نے کہا کہ شوہر کی فرما بردار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شوہر کہہ رہا ہے بس. آج کل کوئی ایسا شوہر ہی نہیں ہے جو اس طرح کی چیزیں اس کو بتائے. تو بہت زیادہ علم سیکھنے کی ضرورت ہے نا. تو ہمارا وقت تو اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑے ہونے کا آ رہا ہے. ہمیں اپنا سامان لے کے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچنا ہے کہ ہمیں کیا ہم نے کیا. یہاں عورتیں اس چیز میں ملوث ہوئی ہیں. تو وہ ایک مثال ہے آسیہ کی. ان کو نہیں چاہیے تھا فرعون کی دولت, فرعون کی بادشاہی, فرعون کی شہرت, وہ لگزریس لائف. ان کو جنت چاہیے تھا. وہ انہوں نے اس کے کمپیریزن میں جنت کو امپورٹینس دی, خدا کو امپورٹینس دی. تو بھی انہوں نے دعا کیا آخر وقت میں کہ مجھے اپنے پڑوس میں جگہ دے دینا. تو یہ بہت مطلب ہر مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے. اگر ہماری سوچ نہیں صحیح ہے, ہماری نظر مطلب وہی جو لکھا ہے قرآن میں, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, تو پھر ہر عورت یہ جانتی ہے ہم نے نماز پڑھ لیا, ہم نے قرآن پڑھ لیا, جیسے ابھی نجمہ آپا نے کہا کہ بس قرآن پڑھ لیا کام ہو گیا. تو یہی ہر عورت جانتی ہے, قرآن کی کلاس لے لیا یہ ہو گیا بس کام ہو گیا. کچھ پڑھ لینا, کچھ کر لینا, کچھ یہ تو بالکل بھی نہیں اللہ کے ہاں قبول قابل قبول ہے. اور ایک اور برائی آپا بہت عورتوں میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک میں بہت زیادہ لگ جاتی ہیں. اپنے گھر میں سب سے زیادہ لیڈیز ہی یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کی جڑ بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید اولاد پرستی ہے, کہ وہ جب دیکھتی ہیں کہ میری اولاد کچھ گڑبڑ کر رہی ہے یا شوہر کچھ غلط کر رہا ہے تو وہ سوچنے لگتی ہیں کہ یہ تو کچھ ٹونا ٹوٹکا ہو گیا ہے. اب اس کو, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید اس وجہ سے ایسا کرتی ہیں. وہی خدا کو نہ پانے کی وجہ ہی تو ہو سکتی ہے نا ڈاکٹر سفینہ. جیسے کہ ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ شبینہ نے بھی کہا کہ مطلب ایک پوسٹر دینے سے ان کے دل کو سکون ملا. مجھے تھوڑا سا کسی سے بات کر کے ہم سب کے ساتھ جیسے روز ہوتا ہے تو کچھ اس طرح کی خدا والی چیزوں کو کرنے سے سکون ملتا ہے. تو وہ لوگ جب اس چیزوں میں ہیں تو ان کو سکون کہاں سے ملے گا؟ ان کو سکون اسی میں دکھ رہا ہے کہ وہاں پرستش کرو, وہاں جا کے تعویذ کرو, وہاں جا کے یہ کرو. لڑکا ہی ساری پرستش کی چیز ہو گئی. ہر چیز کسی کو بھی اپنی عبادت کی چیز بنا لیتی ہے. تو وہ جس چیز کو عبادت کی چیز بنائی ہے وہ ہی غلط ہے, تو ویسی غلط چیزوں کی طرف جائیں گے. جب ہم خدا کو عبادت کی چیز بنائیں گے تو ہم خدا والے اس پہ جائیں گے, اس کے حکم کے مطابق کریں گے, تو وہاں سکون ہے. ایک ہمارے اگزامپل میں ایک بتانا چاہ رہی تھی, سوری شبینہ, کہ وہ ان کا بچہ بہت زیادہ اگریسو اور بہت زیادہ غصے ہو گیا, پتہ نہیں کس وجہ سے ہوا ہوگا. تو انہوں نے صرف مولویوں کے پاس جانا شروع کر دیا کہ میرے بچے کو غصہ آنے لگا ہے بہت زیادہ. تو تعویذ لے کر آتی تھیں اور اس کو باندھتی رہتی تھیں. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ ان کو پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا, اس بچے کو سمجھائیں, اسے ڈانٹیں, کچھ بھی طریقہ اس کا کریں. اس سے مطلب اس سے پورے گھر میں آج یہ ماحول ہو گیا کہ ان کے سسرال میں ہر کوئی آج تعویذ باندھ کے گھوم رہا ہے. اتنا زیادہ انہوں نے اس چیز کو, یہ کتنی بڑی بات ہے. ابھی مجھے آپ کی بات سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک لڑکا تھا, اس کا بھی یہی حال تھا. میں جانتی ہوں اس کو, بہت غصہ کرتا تھا اور اس کو ایسے ہی مولانا کے پاس لے جایا جاتا تھا, بہت کچھ کرا جاتا تھا اس کے ساتھ. لیکن اس نے پھر مولانا صاحب کی کتاب کو پا لیا اور کوئی یہ راز حیات, اور اس طرح سے اس نے جو ہے اس کی پوری زندگی بدل گئی. وہ تو اب مشن میں ہے وہ. ماشاءاللہ. آپا, فہمید آپا, اس سیشن کو کنکلوڈ کر دیں. اٹس آلموسٹ ٹائم. ان فیکٹ وی ہیو کراس دا ٹائم. ہاں شبینہ, آج ڈسکشن سے ہمیں یہی سمجھ میں آیا کہ اگر عورت کے فطرت زندہ ہو تو اسلام کی تعلیمات اس کو اپنے لیے اجنبی نہیں سمجھے گی, اسلام کی تعلیمات کو فالو کرے گی اور اپنے دل کی آواز سمجھ کر اس کو قبول کرے گی. جیسے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ چھوٹی ریاست, گھر چلانا ایک چھوٹی ریاست کے برابر ہے. تو ایک اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے, اس کو علم کے بغیر چلا رہی ہیں اگر, تو وہ بہت خدا کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی. تو اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہمیں ایک دم اویئر رہنا ہے تاکہ ہم خدا سے ڈر سکیں اور اس طرح سے اپنی زندگی کو بنا سکیں جو ہم سے خدا چاہتا ہے. اور یہ جو
مولانا صاحب کی لائن ہے کہ ایک گھر چلانا ایک چھوٹی سی ریاست ہے، تو اس ریاست کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ہم سے پوچھے گا. اور اگر ایک عورت اپنے آپ کو صحیح مقام پہ رکھے گی، ایک گھر میں اگر ایک عورت اپنے مقام کو صحیح رکھے گی تو اس کا پارٹنر بھی اس کو دیکھ کے بدل سکتا ہے، اس کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا. اور عورت اگر شروعات کرتی ہے، اپنے کو بدلتی ہے، تو اپنے آپ ماحول میں ضرور بدلاؤ اور تبدیلی آئے گی. تو ایک صحیح سوچ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ دوسرے کی زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. اور اگر سامنے والا نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو کوئی دقت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، تو بھی عورت کی محنت جو اس نے اپنے گھر کے کو بچانے کے لیے کرا، اس کی قدر اللہ تعالیٰ آخرت میں ضرور کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سارے تمام عورتوں کے دل میں صرف جو ہے وہ صرف خدا کا خوف سے بھر دے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز سے متاثر نہ ہوں. آمین. Ameen. So we come to the end of this session. Today the topic, the qualities of God-fearing women, was very well covered by all the points. I hope every one of us have, we will go through this session again, listen to it, and go through the points which has been discussed over there, and we will intellectually develop ourselves. So we come to the end of the session. Inshallah, we'll meet again next week with a new topic. And I think the next week will be the question answer session with Farida Appa. So kindly prepare your questions before asking her. And we meet again, inshallah, next Sunday. Assalamu alaikum.